نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد ماہانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ کے ایک لفظ کا ترجمہ اور اس کی شرح و تفسیر جاری ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک شان بے شمار ہیں دنیا گنتی ختم ہو جائے گی دنیا کی گنتیاں ختم ہو جائیں گی میرے آقا کی شانیں ختم نہیں ہوں گی جس بزرگ نے لکھا آخر میں یہی لکھا کہ رب کریم نے اپنے محبوب کو وہ شانیں عطا فرمائیں جن کا کوئی انتہا نہیں ہے اور امام اہل سنت نے کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری
عیب تناہی، تناہی کا معنی انتہا، ختم ہو جانا. ہر چیز کی ابتدا کے بعد انتہا ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ محبوب آپ کے فضائل، آپ کی شانیں، آپ کی عظمتیں، آپ کے وصف، آپ کے معجزات، آپ کی تعریف یہ ختم ہو جائے، انتہا ہو جائے، یہ عیب ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنی شانیں ہیں وہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. صرف ایک شان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور وہ شان شاہد. انا ارسلناک شاہد، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. شاہد کے کچھ معنی پیچھے پروگراموں میں بیان ہوئے. شاہد کا ایک معنی جو نضر بن شمیل، بہت بڑی مشہور شخصیت ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے لغوی آدمی ہیں. جو آدمی بھی حدیث کو تھوڑا بہت علم جانتا ہے، طالب علم رہا ہے، اس کو نضر بن شمیل کے بارے میں علم ہے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ شاہد و شہید کا معنی کیا ہوتا ہے، تو فرمایا شاہد و شہید کہتے ہیں الحی کو، اسی لیے رب کریم نے شہداء کو زندہ کہا ہے کہ شاہد کا معنی زندہ، شاہد کا معنی انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو زندہ نبی بنا کے بھیجا. حیات النبی جس کو ہم کہتے ہیں حیات النبی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. انا ارسلناک شاہدا، محبوب کو ہم نے زندگی، حیات، خود حیات ہیں اور یاد دینے والا بنا کے بھیجا. افسوس یہ ہے کہ آج نام نہاد مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیاتی پہ، آقا کی زندہ ہونے پہ، حیات النبی پہ اعتراض کرتے ہیں. اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں آج کل بڑا بے حیائی اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہیں، اور یہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے. پہلے ڈرتے تھے، پہلے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اب اتنا عام ہوتا جا رہا ہے. پہلے لفظ کچھ ادب سے بولتے تھے، اب ایسے بولتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ نبی تو مر چکا ہے. ایک شخص نے لکھا تھا نبی مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گیا، اور اس کو نبی کریم کی طرح منسوب کیا تھا کہ میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ. علماء نے ایسی پکڑ کی، ایسا رد کیا کہ کئی سال تک ادب کے ساتھ بولتے رہے. بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے خلاف فتویٰ حرمین شریفین سے لیا تو انہوں نے جب اس کا رد لکھا تو اس میں یہ لکھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ مانتے ہیں. یعنی اس وقت چونکہ علماء اہل سنت کی پکڑ تھی، آج علماء اہل سنت ڈھیلے پڑ گئے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، نئے نئے فرقے اور فتنے شروع ہو گئے. ہم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے، ایک دوسرے کو گرانے لگے، اور اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو آج نکلا ہے کہ گستاخان رسول برسر بازار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا انتظار کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا انکار کر رہے ہیں، معجزات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کے زندہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں، انبیاء تو انبیاء ہیں، اولیاء تو اولیاء ہیں. کوئی بھی شخص مر کے مٹی میں نہیں ملتا، چاہے گناہگار ہے، چاہے نیک ہے، چاہے مومن ہے، چاہے کافر ہے، وہ زندہ ہے. لیکن ایک یاد رکھیے، انبیاء، اولیاء، شہداء، بالخصوص انبیاء بائیں جسم زندہ ہے، اور باقی اولیاء شہداء کا جسم قائم رہے تو اچھی بات، نہ قائم رہے تب بھی زندہ ہے. کافر بھی زندہ، کافر بھی زندہ. آج تو نبیوں کے بارے میں اختلاف، کافر بھی زندہ ہیں. اور اگر زندہ نہ ہوتے تو یہ عذاب قبر کا فلسفہ ختم ہو جاتا. زندہ ہے تو عذاب ہو رہا ہے نا.
جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم وہاں سے چلتے ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، دفن کر کے تم چلتے ہو تو جس کو دفن کرتے ہو اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حاضر رجل، تیرا رب کون ہے؟ کس سے پوچھیں؟ مردے سے؟ کس سے پوچھیں؟ ہڈیوں سے؟ سوال ہمیشہ زندہ سے ہوتا ہے، مردے سے کیا سوال ہوگا؟ وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مردہ ہے، حقیقت میں انتم لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہمارے شعور کی نفی کی گئی، ان کی زندگی کی نفی نہیں کی گئی۔ مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، سب سے یہ سوال کیا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ مومن ہے تو بتاتا ہے میرا رب اللہ ہے، مومن ہے تو بتاتا ہے میرا دین اسلام ہے، مومن ہے تو خوش ہو کے کہتا ہے یہ تو میرے آقا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تو یہ کہے گا، ہمیں معلوم تھا، اللہ اکبر، فرشتے ہمیں معلوم تھا تو یہ کہے گا۔ اب جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو جواب نہ دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، اس کو اسی وقت بند کر کے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ فرمایا حد نگاہ تک مومن کی قبر وسیع کر دی جائے گی، اس کو وہی جنت بنا دی جائے گی۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفرات النیران، فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ مردے کو جہاں چاہے رکھو، اس کو کیا؟ فرمایا مومن ہے تو جنت بنا دی جائے گی قبر، منافق ہے، کافر ہے تو جہنم بنا دی جائے گی۔ یہ ہے عام آدمی، اور جو کافر ہے، اور وہ کافر جنہوں نے مصطفیٰ سے جنگ کی تھی، ان سے بڑا کافر کون ہوگا؟ ان کافروں کو جب بدر کے مقام پہ کنویں میں ڈالا گیا تو میرے مصطفیٰ کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے کہنے لگے میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا، بتاؤ ابو جہل، بتاؤ عتبہ شیبہ، بتاؤ لوگوں، جو میرے رب نے تم سے وعدہ کیا پورا کیا کہ نہیں کیا؟ ابو جہل کو پکار رہے ہیں، آج کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کو پکارنا حرام ہے، نبی نہیں سنتا، میرے مصطفیٰ ابو جہل کو پکار رہے ہیں، اسی طریقے سے عتبہ اور شیبہ کو پکار رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا آپ کے ان کو پکار رہے ہیں، یہ قتل ہو چکے، یہ مر چکے، یہ نہیں اب سنیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا عمر یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، بخاری شریف میں ہے۔ تو یہ عام انسان اگر سنتا بھی ہے، زندہ بھی ہے، تو پھر نبیوں کے بارے میں ایسا کہنا ٹھیک ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق ایک رب کریم نے طریقہ بنایا ہے، زندگی کے سٹیجز بنائے ہیں، کبھی زندہ ہے لیکن ماں کے پیٹ میں، کبھی زندہ ہے زمین پر ہے، کبھی زندہ ہے قبر میں ہے، کبھی زندہ ہے حشر میں ہے، کبھی زندہ ہے جنت یا جہنم میں ہے۔ وہ سٹیجز بدلتے جا رہے ہیں، وہ طریقے بدلتے جا رہے ہیں، زندگی وہی ہے، زندگی ہے، وہ سنتا ہے، جانتا ہے، جیسے چاہے چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، زندگی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی۔ پاگل سمجھتے ہیں کہ موت زندگی کا اختتام ہو گیا، فرمایا نہیں، یہ بے وقوفوں کا عقیدہ ہے، یہ پاگلوں کا عقیدہ ہے، یہ مجانین کا عقیدہ ہے، وہ ہے یہ شام زندگی، اس زندگی کی شام ہوئی ہے، صبح و دوام زندگی، اصل زندگی کی تو صبح ہی اب ہوئی ہے۔ یہ کو مولانا احمد رضا کا فتویٰ تو نہیں ہے کہ بڑے سخت ہیں بھائی، یہ تو اس کا فتویٰ ہے کہ جو عصری علوم کا بھی عالم تھا، جو دینی علوم کا بھی عالم تھا۔ اور پھر دوسری جگہ انبیاء کے بارے میں کیا، وہ اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے، مومن جو ہیں
یہ جہاں میں یوں زندہ ہیں جیسے سورج ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یا کسی کی نظر سے اوجل ہوتے ہیں اور کسی پہ کرم نوازی فرما رہے ہیں۔ سورج ہم کہہ رہے ہیں ڈوب گیا، کیا وہ سورج ابھی ڈوبا ہوا ہے؟ آگے جائیں گے تو ابھی کہیں نہ کہیں وہ طلوع ہو چکا ہے، کہیں فجر ہو رہی ہے، کہیں زور ہو رہی ہے، ہماری نظروں سے اوجل ہو گیا۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری نظروں سے اوجل ہو گیا، سورج ابھی طلوع ہے، تیری نظروں سے اوجل مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کی نظروں سے اوجل کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے اگر اسی پہ گفتگو کی جائے کہ عام آدمی زندہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک جب ہم پڑھتے ہیں کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں نہ کہنا نہ جنہوں نے اپنی جانیں رب کی راہ میں دی، جو رب کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو دیکھ نہیں پا رہے۔ زندگی کا اثبات ہو رہا ہے، ہمارے شعور کی نفی ہو رہی ہے۔ بھئی تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے تو تمہاری کمی ہے، تمہیں اگر ان کی زندگی کا احساس نہیں تو تمہاری کمی ہے۔ رب کریم کہہ رہا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اب ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے سامنے کٹے، ہمارے سامنے وہ ان کے ٹکڑے کیے گئے، قبریں ہم نے خود بنائی، قبروں کے اوپر مٹی ڈالی، اب بھی مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ چلو کہتے نہیں ہیں تو صحیح نا۔ رب کریم نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا، کہنا نہیں، مردہ کہنا نہیں، ہیں صحیح۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا، خود نمازیں پڑھی گئی، خود دعائیں مانگی گئی، خود دفن کیا گیا، خود قبریں بنائی گئی، خود اوپر کھڑا ہوا گیا، اور پھر اب کہنا نہیں، مردہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کریم کی نعمتیں کئی قسم کی ہیں، کچھ نظر آتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتی، کچھ چکھی جاتی ہیں، کچھ چکھی، کوئی سونگی جاتی ہیں، کوئی سونگی نہیں جاتی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف دیکھنے کے ساتھ تعلق ہے۔ فرمایا جس کو ایک کو تم زندگی سمجھ رہے ہو، ایک کو میں زندگی سمجھ رہا ہوں۔ اب ایک علماء نے ایک معراج میں ایک واقعہ نقل کیا، معراج کا واقعہ، اس میں وجوہات بیان کرتے ہوئے کہ معراج کیسے ہوئی، کیوں ہوئی۔ عقلی طور پہ جب لوگوں نے اعتراض کیے تو علماء نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ ایک باز ہوتا ہے، باز کا کام کیا ہے؟ اڑنا۔ لیکن اگر باز کے ساتھ ایک گیلی لکڑی باندھ دی جائے جو وزنی ہو تو باز اڑ نہیں سکے گا، لیکن وہی باز اگر چند دن انتظار کرے، وہ گیلی لکڑی روز دھوپ پڑے، خشک ہوتی جائے، اس کی جو نمی کا خاصا وزن ہے وہ کم ہوتا جائے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ باز لکڑی سمیت اڑ جائے گا۔ کل تک نہیں اڑ سکتا تھا، آج اڑ جائے گا۔ یا یہ ہے کہ اگر اس کی لکڑی کھل جائے یا اگر اس کا پنجرہ کھول دیا جائے تو وہ پرواز کرے گا۔ یہ بشریت، یہ جسم، یہ ایک گیلی لکڑی ہے جو انسان کے ساتھ، روح کے ساتھ باندھ دی گئی ہے۔ روح کا کام کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے ارشاد ہے، روح جب آدمی سوتا ہے یہ کبھی آسمان پہ ہوتی ہے، کبھی زمین پہ ہوتی ہے، کبھی پاکستان ہوتی ہے، کبھی امریکہ ہوتی ہے۔ روح پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، روح جو ہے جہاں چاہتی ہے منٹوں میں، سیکنڈوں میں جاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا، جو وہ علماء جو کہتے ہیں کہ روحیں قبروں میں نہیں ہیں بلکہ نیکوں کی اعلی علیین میں ہیں، بدوں کی سجین میں ہیں، کوئی صحابہ کا یہ طریقہ ہے، یہ عقیدہ ہے، کوئی صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ روحیں قبروں میں ہی ہوتی ہیں، جن میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے، لیکن کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، جن میں ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن عبد الوہاب، یہ سب کا عقیدہ یہ ہے
کہ روحیں زندہ ہیں لیکن جنتوں میں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ادھر آدمی سلام دے کہتا ہے، ادھر وہ جواب دے رہے ہیں، روح تو جنتوں میں ہیں اور جنتیں جو ہیں وہ سدرۃ منتہا سے آگے ہیں۔ یہ لاکھوں میلوں کا سفر ہے۔ ادھر السلام علیکم یا اہل القبور کہتا ہے، ادھر وہ جواب دیتا ہے۔ تو ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد وہ کتاب الروح میں لکھتا ہے کہ ادھر انسان کے منہ سے لفظ نکلتا ہے، ادھر جنتوں سے روح چل کے قبر میں آ جاتی ہے۔ یہ ہے عام روح، یہ عام روح ہے، اس کی طاقت اتنی ہے۔ اور جو آدمی ہم سے آگے بڑھتا ہے ولی بنتا ہے، جو آدمی اس روح کو طاقتور کرتا ہے اور اپنے جسم کو کمزور کرتا ہے، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام یا ذل جناحین، وہ دو پروں والے تجھے بھی سلامتی ہو۔ اور اس کی آقا آدمی تو کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ نے کس کو کہا؟ فرمایا میں نے ابھی جعفر بن ابی طالب کو دیکھا، فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ جعفر کو جعفر طیار کیوں کہتے ہیں؟ سب کہتے ہیں، ہر فرقے والا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کو سب جعفر طیار کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں جعفر طیار؟ طیار کا معنی کیا ہے؟ جیسے آج ہوائی جہاز طیارہ اڑتا ہے، اس سے کئی گنا تیز حضرت جعفر اڑا کرتے تھے۔ شہید ہونے کے بعد رب کریم نے ان کو اتنی طاقت دی کہ جتنی طاقت سے فرشتہ اڑتا ہے اتنی طاقت سے حضرت جعفر تیار ہوتے۔ اب جعفر تیار اڑے تو فرشتہ کتنی رفتار سے اڑتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آسمانوں سے چلے تو یہاں آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ ہے ایک فرشتہ اڑے تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے جبرائیل امین کو دیکھا، دیکھتے تو رہتے تھے، میں نے آج اصل حالت میں دیکھا، اصلی شکل میں دیکھا، اور اصلی شکل میں جب دیکھا تو فرمایا جبرائیل کا سر سدرۃ منتہا پہ لگا ہوا تھا اور جبرائیل کے پاؤں جو تھے وہ تحت الثری تک لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ جبرائیل کے امام اور سارے نبیوں کے امام سے کیسے خالی رہ سکتی ہے؟ اس لیے رب کریم نے جب ان کو یہ طاقت دی، یہ ہے عام، یہ ہے اولیاء کا کام، یہ ہے صحابہ کا کام، یہ ہے اہل بیت کا کام، یہ ساری طاقتیں ایک طرف، تو یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہو۔ یہ سارے علماء نے لکھا جیسے روح تیرتی ہے، جیسے روح چلتی ہے، اور مسلم شریف میں ہے مومنوں کی روحوں کے بارے میں فرمایا یسیرون حیث شاءت، جنت میں جہاں چاہتی ہیں وہاں جاتی ہیں مومنوں کی روحیں، جہاں چاہتی ہیں وہاں سارا دن سیر کرتی ہیں، اور شام کو عرش کے نیچے نورانی کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، سبز چڑیوں کی پوٹوں میں وہ روحیں رب کریم رکھتا ہے اور وہ عرش کے نیچے کندیلوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے شہداء کا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ تو جس کے قدموں کے صدقے شہید شہید ہوتا ہے۔ میں کر رہا تھا کہتے چلو کہتے نہیں، آج بھی اتنے جری ہو گئے ہیں ظالم۔ مدینہ شریف میں جا کے دیکھا، ادھر کہتے تھے زندہ ہے، اب قبر دیکھی، قبر کس کی بنتی ہے؟ ادھر تمہیں مولوی کہتے تھے نبی زندہ ہے، تو یہ دیکھو نا قبر تو معاذ اللہ مردے کی بنتی ہے۔ یہ رب سے پوچھو اس نے کیوں کہا؟ یہ اتنا ہی اچھا لفظ تھا، کسی کو مردہ کہنا تو رب کو چاہیے تھا روز اس کا وظیفہ کیا کرو، لیکن رب نے کہا خبردار، جنہوں نے جان میری راہ میں دی ان کو مردہ کہنا نہیں۔ کیوں کہ رب کریم کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آتا ہے میں 10 دیتا ہوں۔ فرمایا گیا اے شہید تو نے ایک جان دی ہے، ایک حیاتی دی ہے، میں تجھے 10 حیاتیاں عطا فرماتا ہوں۔ کبھی تو گھر سے نکل نہیں سکتا تھا، کبھی بغیر سواری کے تو کہیں جا نہیں سکتا تھا، اب تمہیں اتنی طاقت دے دی ہے، چاہے جنتوں میں سیر کر چاہے دنیا میں سیر کر۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ کہنا نہیں ہے، تو صحیح نہ کہنا نہیں۔ فرمایا یاد رکھو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار لوگو تمہارے دلوں میں خیال بھی نہ ہو، زبان سے نکالنا تو دور کی بات ہے، کبھی دلوں میں خیال بھی نہ آئے
کہ جو رب کی راہ میں قتل کر دیے گئے، لفظ بھی قتل کا ہے، قتلوا جن کو قتل کر دیا گیا رب کی راہ میں، ان کے لیے تمہارے ذہنوں میں کبھی خیال بھی نہ آئے کہ وہ مر چکے ہیں، مردہ ہیں۔ تمہارے ذہنوں میں یہی ہے نا کہ وہ کھاتے نہیں ہیں، زندہ ہو تو کھاتا کرے۔ رب کریم نے فوراً فرما دیا بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، رزق بھی کھاتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ چاول ہی کھاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح روٹی ہی کھاتے ہوں، ہر ایک کی ایک الگ سے جو ہے غذا ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے تو ادھر ہی کہہ دیا تھا، فرمایا لست کحیتکم، جب میرے آقا نے روزہ رکھا نا، یوم وصال کے روزے رکھے، بخاری شریف میں ہے، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ چند دنوں کے بعد دیکھا کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، میں تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی آقا ہم نے آپ کو دیکھا روزے رکھتے، ہم نے بھی یوم وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ فرمایا لست کحیتکم ایکم مثلی، دو حدیثیں ہیں، لست کحیتکم، تم میں سے میری حیت پہ کون ہے؟ فرمایا تم میری مثل نہیں ہو، ابھی تو اندہ ربی ہوا یطعمنی و یسقینی او کما قال، لوگوں میری راتیں میرے رب کے حضور گزرتی ہیں، وہ اپنے مبارک کرم سے مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ دو مسئلے علماء نے یہاں آ کے اختلاف ہوا کہ یہ کھانا پلانا کیا روزہ کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ پینے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ مصطفیٰ کریم کہہ رہے ہیں مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تو روزہ تو نہ ہوا نا۔ علماء نے کہا یہ وہ کھانا نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ وہ کھانا ہے جس سے روزہ۔ اور ایک اور نقطہ بھی کچھ نے بیان کر دیا، کہا کہ دیکھو آدمی نے روزہ رکھا ہو، دوپہر لگی ہو، آدمی مصطفیٰ کریم نے شاہ بھول گیا روزہ ہے، کھا لیا پی لیا، فرمایا اگر وہ کھا رہا ہے تو اس کو یاد نہ کرانا، اگر وہ روزے دار کھا رہا ہے تو یاد نہ کرانا۔ کیوں؟ پانی کا گھونٹ منہ میں ہے، اب یہاں گیا یاد آگے چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پیچھے نکال نہیں سکتا۔ لقمہ آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، فرمایا تکلیف میں ڈالو گے، فرمایا اس کا رب اس کی دعوت کر رہا ہے، لہٰذا اس کو کھانے دو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ارے یہ رب دعوت کرے، یہ کھانا کھلائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور مصطفیٰ کے صدقے مصطفیٰ کریم کے غلام کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو میرے مصطفیٰ کا روزہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا اسی کا نام ہے، فرمایا اس کا نام کھانا نہیں ہے، کبھی وہ کھانا ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ لیا جائے تو 3 ماہ بھوک نہیں لگتی، 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کے نہانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی۔ حضرت یوسف کو جو دیکھتا تھا 3 ماہ تک اس کو کھانے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ ارے یہ جو ہے، یہ جو شہید ہے، یہ جو شہید ہے، یہ جب یہاں سے نکلنے لگتا ہے، اپنی جان دینے لگتا ہے، تو کیوں جا کے کہتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو شہید ہوتا ہے تو کتنے زخم لگتے ہیں، کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر جا کے کہیں جان نکلتی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، شہید سے جب بھی رب کریم نے پوچھا شہید مانگ کیا مانگتا ہے، ہر شہید نے یہی کہا باری تعالیٰ مجھے واپس بھیج، میں پھر جہاد کروں گا، پھر شہید ہونا چاہتا۔ ارے یہاں ایک جگہ کانٹا چبھ جائے تو آدمی راستہ بدل لیتا ہے کہ کانٹا چبھ گیا تھا، یہاں ٹکڑے ہو رہے ہیں جسم کے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے باری تعالیٰ واپس بھیج۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پریشانی کی حالت میں آئے، آپ کے والد حضرت عبداللہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، اور پہلے ایک دن بتا دیا تھا، سبحان اللہ۔ شام کو حضرت جابر کو بلایا، حضرت عبداللہ نے کہا جابر صبح جنگ ہونے والی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں سب سے پہلا میں شہید ہوں گا، یہ ہے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی جان، بخاری میں ہے، سب سے پہلا شہید میں ہوں گا، اور قرضہ ہے 6 لاکھ کا اس کو ادا کرنا ہے، تیری بہنیں جوان ہیں ان کی شادی بھی کرنی ہے، اور کھجوریں بھی نہیں ہوئی، اس سال کھجوریں بھی نہیں ہوئی، کیا کریں؟ حضرت جابر پریشان ہو گئے، آقا والد صاحب فوت ہو گئے، شہید ہو گئے،
آقا بہنیں جوان ہیں، کھجوریں نہیں ہوئی. آقا کیا کروں، لوگ قرض خواہ میرے کپڑے پھاڑ رہے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. رب کریم نے ہر شہید سے کلام کیا لیکن پردے کے پیچھے کیا. تیرے باپ کو پردہ اٹھا کے زیارت کرا دیا. تیرے باپ کو رب کریم نے سامنے کر کے کلام کیا ہے. ارے دوستو، جو حضرت سیدنا یوسف کو دیکھا جائے تو 3 مہینے تک بھوک نہیں لگتی. جو رب کریم کا دیدار کرتا ہے ہم یرزقون، فرمایا ان کو مردہ نہ کہنا، یہ رب کے دیدار کا رزق کھاتے رہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں واپس جانا ہے؟ حدیثی میں ہے جب قیامت کا دن ہوگا، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جب حشر ہوگا تو جو شہید ہے اس تلوار ہاتھ میں ہوگی، جسموں سے خون بہ رہا ہوگا، مٹی سے لتھڑا ہوا ہوگا، لیکن وہ اس سے بدبو نہیں آ رہی ہوگی. فرمایا اس سے کستوری کی طرح خوشبو آ رہی ہوگی. وہ اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگائے گا اور ٹیک لگا کے اٹھنے کی کوشش کرے گا اور لوگوں کو کہے گا لوگوں ہٹ جاؤ، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. کیوں؟ باری تعالیٰ رب کریم کہے گا میں نے آزما لیا، تجھے جنت دیتا ہوں. بندہ کہے گا باری تعالیٰ تیری جنت میں وہ مزہ نہیں آیا جب جان نکلتے ہوئے مزہ آ رہا تھا. جان نکلتے مزہ آتا ہے، جان نکلتے حدیثی میں آتا ہے ملک الموت سے پوچھا گیا جب روح قبض کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی آقا یوں ہی سمجھیے جیسے ایک باریک کپڑا ململ کا دوپٹہ جو ہے وہ بیری کے درخت پہ ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچ کے اتارا جائے، جیسے وہ بیری کے ٹیڑے کانٹے جو ہیں اس کا ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. یا آقا یوں ہی سمجھیے جیسے زندہ بکری کی کھال اتار دی جائے. میرے مصطفیٰ جو ہیں پریشان ہو گئے. فرمایا ملک الموت میری امت کے ساتھ رحم کرنا، میری امت کی روح ایسے قبض نہ کرنا. ارے یہ روح کیسے قبض ہو رہی ہے؟ عرض کی ملک الموت نے آقا آپ نے تو آج کہا ہے ہر روز 70 مرتبہ میرا رب مجھے کہتا ہے امت محمدیہ پہ مہربانی کرنا. یہ بھی تو بتاؤ ہے کیا موت جس کو تم نبی کے لیے ثابت کر رہے ہو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ویسے تو ہر نبی کو اختیار دیتا ہے، یہ موت و حیات کا اختیار دیتا. حدیثی میں ہے، پہلے میں نے عرض کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر آخری ایام تھے، آخری دن تھا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا. حضرت فاطمہ نے پوچھا، دروازہ کھٹکھٹانے والے نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، نبی کریم مصروف ہیں، واپس چلا جا. واپس چلا گیا. پھر دروازہ کھٹکھٹایا، تیسری بار جب کہا نا واپس چلا جا. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جانتی ہے کون ہے؟ عرض کی نہیں آقا. فرمایا یہ کبھی اجازتیں نہیں لیتا، یہ تیرا ہی باپ ہے جس سے اجازت لے رہا ہے. یہ ملک الموت ہے، یہ بنا اجازت کے اندر آتا ہے اور بنا اجازت کے روح لے کے جاتا ہے. لیکن اس کو بلا لو، انا رفیقکم الاعلی، میں اپنے رب کا دیدار پسند کرتا ہوں، میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں. جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 3 بار نہیں کہا اس وقت تک ملک الموت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے. یہ ایک امانت تھی. فرمایا دنیا کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، حیاتی ختم نہیں ہوئی. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھیے، چاروں ائمہ اکرام کا یہ عقیدہ ہے کہ روح کو فنا نہیں ہے، روح پیدا ہوئی ہے، اس کو موت نہیں ہے. جن میں ابن تیمیہ بھی شامل ہے، ابن قیم بھی شامل ہے، ابن عبد الوہاب بھی شامل ہے. سب کا یہ عقیدہ ہے کہ روح کو فنا نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے. جب کافر کی روح کو موت نہیں ہے تو نبی کی روح کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ اس لیے رب کریم نے ارشاد ہے یہ رزق کھاتے ہیں تو وہ کون سا رزق ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ کیا کھانے کے ساتھ زندگی معلق ہے؟ اگر کھانے کے ساتھ ہی ہوتی تو جبرائیل کے لیے کون سا ناشتہ ہوتا ہے؟ کون پکاتا ہے اس کے لیے؟ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کھانا کھاتے نہیں کھاتے. حضرت سیدنا عیسیٰ زندہ ہیں، چوتھے آسمان پہ ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. کوئی ہے کسی حدیث میں
کہتے عیسیٰ علیہ السلام آج بھی کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہم جیسوں کے لیے کہ تم سمجھتے ہو کھانا کھاتے ہیں، تو ساتھ ہی رب کریم نے ارشاد فرمایا دیا یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ رزق یہی ہے جو ہم کھاتے ہیں، ان کا رزق جو ہے وہ رب کریم کا دیدار ہے، ان کا رزق جو ہے وہ رب کریم کی نعمتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، حضرت انس مالک کے شاگرد ہیں، ان سے روایت نقل کی ہے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء صحیح سند کے ساتھ، اور دیگر بے شمار محدثین نے ان سے نقل کیا یہ دعا مانگا کرتے تھے، باری تعالیٰ نبیوں کو تو توفیق دیتا ہی ہے، وہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، نبیوں کے علاوہ بھی اگر کسی کو تو نے توفیق دی تو باری تعالیٰ مجھ پر بھی کرم نوازی کرنا، مجھے بھی یہ توفیق دے دے۔ حضرت حمید الطویل بہت بڑے راوی ہیں، اور خاص کر فاتحہ خلف الامام میں تو یہ وہابیوں کے بہت بڑے مؤید ہیں، اور جہاں کہتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس میں حمید الطویل راوی ہے، یہ سکا راوی ہے، ہم اس کو وہاں کیوں نہیں مانتے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن کہہ رہا جب پڑھا جائے قرآن تو تم نے نہیں پڑھنا، پھر یہ مدلس ہے یہ کہ یہاں تدریس بھی نہیں ہے۔ حضرت حمید الطویل کہتے ہیں کہ جب ہم نے ثابت بنانی کو دفن کیا، ہم جب اینٹیں مکمل کر چکے تو ایک اینٹ گر پڑی، اسی وقت میں نے دیکھا ثابت بنانی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے دفن کیا، گھر آئے، ان کی بیٹی سے پوچھا کہ تیرے باپ کا عمل کیا تھا؟ فرمایا یہ ہر روز جب بھی تہجد پڑھتے دعا مانگتے تھے کہ باری تعالیٰ اگر نبیوں کے علاوہ کسی کو نماز پڑھنے کی تو نے اجازت دی ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دے دینا۔ تو یہ غلاموں کا یہ حال ہے کہ ادھر قبر میں ابھی پوری طور پہ دفن نہیں ہوتے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو جس نبی کے صدقے ان کو یہ شانیں ملی ہیں اس نبی کا کیا حال ہوگا۔ پھر زندگی بھی، یہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں ہاں ہم زندہ تو مانتے ہیں، لیکن یہ جو تم کہتے ہو نا ہر جگہ آ جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آ جاتے ہیں، جب چاہتے، یہ تو نہیں ہے مسئلہ۔ بھائی اب 6 فٹ کی قبر میں آدمی کسی کو، 6 فٹ کی قبر تو چلو چھوٹی ہے، میں کہتا ہوں اس کمرے میں آدمی کسی کو بند کر دے اور کہے تو باہر نہیں نکل سکتا، ہے زندہ ہے، تو یہ اس پہ مہربانی ہے یا اس پہ عذاب ہے؟ اتنا بڑا شہر سے نہ نکلنے دیا جائے تب عذاب بن جاتا ہے، کمرے سے نہ نکلنے دیا جائے تب عذاب بنتا ہے۔ یہ کیا نبیوں کو زندگی دی؟ نبیوں کو زندگی جو رب کریم نے دی ہے وہ ایسی دی ہے کہ اے موسیٰ تو قبر میں تو ہوگا، اے آدم تو قبر میں تو ہوگا، اے عیسیٰ تو قبر میں تو ہوگا، اے سارے انبیاء تم آسمانوں میں ہوگے، قبر میں ہوگے، لیکن جہاں میرے محبوب جائیں سب نے جانا، سب نے بیت المقدس میں اکٹھے بھی ہونا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، قبر میں بھی پڑھنی ہے، وہاں بھی پڑھنی ہے، اور آسمانوں میں جب میرے محبوب جائیں تو وہاں بھی کھڑے ہو کے استقبال کرنا۔ مسلم شریف ہے، کتاب الحج ہے، کتاب الایمان امام ابن مندہ کی ہے، دونوں میں سند صحیح ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وادی کون سی ہے؟ عرض کیا آقا یہ وادی ہرشا ہے۔ آگے تشریح لائے تو یہ وادی کون سی؟ عرض کیا آقا یہ وادی حرج ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابھی دیکھا اونٹنیوں پہ حضرت موسیٰ اور حضرت یونس ابن متا دونوں اونٹنیوں پہ سوار ہیں، کھجور کی چھال کی رسی کی نکیلیں بنائی ہوئی ہیں، اور اونٹنیوں پہ بیٹھے آ رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو نبی حج بھی کرتے ہیں، جب نبی حج کرتے ہیں، جب نبی عمرے کرتے ہیں، جب نبی بیت المقدس میں جاتے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو یہ وہی نبی ہیں نا جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے نبوت لی تھی۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نبیوں سن لو میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، بادشاہی بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، شانیں بھی دوں گا، پھر اگر ایسی حالت میں میرا محبوب آ جائے جو تم پہ مور تصدیق لگا دے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس نبی کی غلامی بھی اختیار کرنی ہے، اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اور اس نبی کا کے ساتھ مدد بھی کرنی ہے۔
یہ کیا ہے؟ نہیں کہا کسی نبی نے باری تعالیٰ ہم زندہ ہوں گے تو آئے گا، یا ہم چلے جائیں گے تو آئے گا؟ اور جب چلے جائیں گے تو ہم مردہ ہوں گے، مردہ کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ پھر ہمیں قبروں میں کون بتائے گا؟ ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے جو حکم دے رہا ہے کہ اس کو پتا نہیں تھا زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، رب حکم دے رہا ہے، رب کو پتا تھا، نبیوں کو بھی پتا تھا کہ وہ مصطفیٰ ہمارے دور میں نہیں آئے گا، بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، لیکن نبیوں کو یقین تھا جب بھی آئے گا ہم اس کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس لیے انبیاء کی زندگی تو بہت بلند، مصطفیٰ کی زندگی تو بہت بلند۔ رب کریم نے اپنے بندوں کو زندگی دی ہے، اور ایسی ایسی زندگی دی ہے، سبحان اللہ۔ امام ابن جوزی نے ایک واقعہ نقل کیا حضرت سینہ فاروق اعظم کے دور کا، صحابہ کا دور۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں جنگ کر رہے ہیں، تین بھائی، پہلے بھی میں واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں، تین بھائی نوجوان خوبصورت مجاہد مدینے سے نکلے اور روم میں شام میں جہاد کے لیے گئے۔ جنگ میں ایسا ہوا کہ ایک جگہ تینوں کے تینوں بھائی گرفتار ہو۔ وقت کے حاکم نے ہرقل نے انہیں بلایا، پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تم ہزاروں میں ہوتے ہو، ہمارے لوگ لاکھوں میں ہوتے ہیں، تمہارے پاس پورا اسلحہ نہیں ہوتا، ہمارے لوگ جو ہیں وہ خود اور اسلحے سے لدے ہوتے، لیکن تم فتح حاصل کر لیتے ہو، مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا تم زندگی سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ہم شہادت سے پیار کرتے۔ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے، ہمارا مقصد شہادت ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن تو چاہتا یہ ہے کہ مجھے شہادت مل جائے۔ اس نے کہا یہ دین چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ کہا یہ دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جان تو دے سکتے ہیں، ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کہا دیکھو چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے، ابھی دیکھو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اکٹھا کر کے آگ جلائی گئی، آگ کے اوپر ایک لوہے کی دیگ رکھی گئی، دیگ میں تیل ڈالا گیا، جب وہ ابالے کھانے لگا، ابلنے لگا، گرم ہو گیا، تو بڑے بھائی کو پکڑا اور اس تیل میں ڈال دیا، چند سیکنڈوں میں وہ شہید ہو گیا۔ دوسرے بھائیوں سے پوچھا دیکھ لیا حشر کیا ہوتا ہے، اب بھی دین چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ وہ بولنے لگے اللہ کی قسم ہم چاہتے تھے، ہم جانتے تھے، ہمیں علم تھا ہمارا بھائی ہم سے زیادہ نیک ہے، رب نے اس کو پہلے شہادت دے دی۔ دوسرے کو پکڑا، دوسرے کو بھی ڈال دیا، تیسرے سے پوچھا چھوٹے بھائی سے دیکھا کیا حشر ہوا، اگر دین نہیں چھوڑے گا تیرا بھی یہ حشر ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میرے بھائی مجھ سے نیک تھے، وہ پہلے رتبہ لے گئے، میں نیک ہوتا مجھے پہلے ملتا۔ جب اس کو ڈالنے لگے تو وزیر نے کہا بادشاہ ٹھہر جا، اتنے ہم ان کے قتل کرتے ہیں، اتنے وہ ہمارے قتل کرتے ہیں، ان کو بھی قتل ہی کرنا ہے تو فائدہ کیا ہوا؟ مزہ تو تب ہے کہ اس سے دین چھڑایا جائے۔ آج ہم بھی دین والے، درم و دینار پہ دین بیچتے، آج ویزوں پہ دین بکتے، آج گرین کارڈ پہ عقیدے بکتے ہیں، آج زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ ہونے کا لوگ سرٹیفکیٹ لکھ دیتے ہیں، کسی معاذ اللہ استغفر اللہ کافر عورت سے شادی کرنے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ اور ادھر وہ نوجوان ہے کہ وزیر نے کہا مزہ تو تب ہے کہ دین چھڑایا جائے۔ بادشاہ نے کہا دیکھا نہیں کیا حشر ہوا ہے، اگر چھوڑنا ہوتا تو پہلے ہی چھوڑ دیتا۔ کہا ایک طریقہ ہے میرے پاس، گناہگار کو بھی کہا جا دین چھوڑو مار دوں گا تو کہے گا مار دو نہیں چھوڑوں گا، کسی طریقے سے چھڑانا چاہیے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میری بیٹی انتہائی زیادہ خوبصورت ہے، اس وقت وہ دنیا میں ایسی کوئی خوبصورت لڑکی نہیں ہے، دیکھو مجھے ایک رات دے دو، یہ لڑکا دین نہ چھوڑے تو مجھے پکڑ لینا۔ کہا ٹھیک ہے آزما کے دیکھ لیتے ہیں، لے جا۔ لے گیا وزیر، جا کے بیٹی سے کہا، بیٹی نے کہا باپ یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے، یہ آنکھیں رکھتا ہے؟ وہ نوجوان آنکھیں رکھتا ہے؟ کہا ہاں رکھتا ہے۔ کہا زبان رکھتا ہے؟ کہا ہاں بولتا ہے۔ کہا دل اس کے سینے میں ہے؟ کہا ہاں دھڑکتا ہے۔ کیا وہ دماغ رکھتا ہے؟
کہا بڑا اچھا صاحب دماغ ہے. کہا پھر صرف ایک نظر کی بات ہے, دیکھ لینے دو اس کو, میرے لیے کمرہ تیار کر دیا جائے. کمرہ تیار کیا گیا, نوجوان کو اس میں بھیجا گیا. وہ رات کو لڑکی آئی, غیر لڑکی, ایک نظر اٹھی. مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا النظرۃ الاولی لک والنظرۃ الثانیہ علیک, پہلی نظر تیرے لیے ہے, دوسری نظر تجھ پر ہے. فرمایا پہلی نظر پڑی تو نظر جھکا لے, دوسری بار نہ اٹھے. اٹھی نظر, دیکھی نوجوان لڑکی آئی ہے, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. رب کریم کی بارگاہ میں نیت نفلوں کی باندھ کے نماز پڑھنے لگا. ساری رات گزر گئی, نفل پڑھتا جا رہا, تھکتا ہی نہیں ہے. ادھر سلام پھر ادھر پھر شروع. لڑکی ساری رات بیٹھی رہی, کبھی تو دیکھے گا کبھی تو تھکے گا. صبح ہوئی تو لڑکی باہر نکلی. وزیر نے پوچھا, کہا آج اس کی عبادت کی رات تھی, ایک رات اور دے دی جائے. دوسری رات آئی, پھر لڑکی آئی, حافظ قرآن تھا. سبحان اللہ, قرآن پڑھنا شروع کیا اور فجر تک قرآن ہی پڑھتا رہا. جب صبح کو لڑکی نکلی, پوچھا, کہا آج اس کی کتاب پڑھنے کی رات تھی, ایک رات اور. جب تیسری رات آئی, اللہ اکبر, رات پڑی. اس لڑکی نے ہار سنگار کیا, اندر گئی. لڑکے نے دیکھا, اٹھ کے نماز کی نیت باندھنے لگا. اس نے ہاتھ سے پکڑ لیا. نے کہا تو نماز بھی پڑھ چکا, تو قرآن بھی پڑھ چکا, آج تو مجھے دیکھے گا. لڑکے نے نظر نیچی کی. کہا جس نے آمینہ کے لال کو دیکھا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیکھا. کہا تو کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے جب عورت کے حسن کی تذلیل کی جائے, آگ گولا ہوتی ہے, انتقام لیتی ہے. کہا تو کس کا ذکر کر رہا ہے؟ میں نے آج تک نہیں سنا کو مجھ سے بھی زیادہ حسین ہوگا. اس نے کہا تو اس کی لونڈیوں کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی. تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چند شرماوے, جیو جاوے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے, تے جیو رکھے ہاتھ پھلاوے چ ہاتھ پھلا نال رل جاوے, تے توبہ توبہ اکھ نبی دی تے جدی چاہت نہ چلی جاوے. تجھے کیا پتا میرا محبوب کیا ہے؟ میرا محبوب تو جب قدم رکھتا ہے وہاں گلاب ہوگا ہے. میرے محبوب کا حسن تو وہ ہے کہ رب کریم دے کے کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. اب وہ ساری رات مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا جا رہا ہے, مصطفیٰ کی تعریف کرتا جا رہا ہے. کبھی میرے آقا کی پیشانی کا ذکر کرتا ہے تو کبھی میرے آقا کی آنکھ کا ذکر کرتا ہے, کبھی میرے آقا کے ہونٹوں کا ذکر کرتا ہے, کبھی میرے آقا کی جو ہے بینی کا ذکر کرتا ہے, کبھی دانتوں کی سفیدی کا ذکر کرتا ہے, کبھی ان ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے, کبھی مصطفیٰ کے سینے کا ذکر کرتا ہے, کبھی مصطفیٰ کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے. وہ ایسے کرنے لگا, جب کرتے کرتے نظر اٹھی تو دیکھا کہ وہ جو کل تک گمراہ کرنے آ رہی تھی آج وہ پانی بن کے بہ رہی ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے نوجوان اس جس کی تو تعریفیں کر رہا ہے کیا اس کی غلام میں بھی بن سکتی ہوں؟ کیا اس کو میں بھی دیکھ سکتی ہوں؟ کہا ہاں تو بھی دیکھ سکتی ہے. کہا کتنی دولت دینی پڑے گی؟ فرمایا یہ دولتیں لینے والا نہیں ہے, یہ جھولیاں بھر بھر کے دینے والا ہے. اچھا پھر جلدی مجھے بھی اس کا غلام بنا لے. کلمہ پڑھا, کہنے لگی اب کیا کریں, یہاں سے کیسے نکلیں؟ اس نے کہا اس کا علاج میرے پاس ہے, ابھی میں جاتی ہوں, ابھی میں سواری لے کے آتی ہوں. باہر نکلی, باہر تو بے شمار لوگ انتظار کر رہے تھے, خوش ہو گئے. آج تو صبح سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ مات پڑ گیا, رام ہو گیا, میرا غلام ہو گیا. وہ کہتا ہے جو تو کہے گی میں وہی کروں گا, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ابھی یہ کمرے کی گھٹن ہے, 2 سواریاں دیجئے, ہم ذرا سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں, میں اس کو ذرا باغیچے میں لے جانا چاہتی ہوں. 2 سواریاں تازہ دم دی گئی, دونوں بیٹھے اور کہا چل مجھے بھی مدینے لے جا, اس نبی کا شہر دکھا دے
جہاں سے تو آیا ہے۔ دونوں نوجوان نکلے، جب فجر ہونے لگی تو پیچھے دیکھا گھوڑے آ رہے ہیں، کہا شاید پتہ چل گیا ان کو، ابھی وہ ہمیں پکڑ لیں گے، ابھی ہمیں شہید کر دیں گے، گھوڑوں کو تیز کرو۔ گھوڑوں کو تیز کیا، لیکن پچھلے گھوڑے تو بڑے تیز تھے، وہ تو چند منٹوں میں پہنچ گئے۔ جب یہ دونوں نوجوان گھبرائے تو پیچھے سے آواز آئی، نام لے کے نوجوان کا پیچھے سے آواز آئی، ہمارے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے دشمن نہیں ہیں، ہم تیرے وہی دونوں بھائی ہیں جن کو 3 دن پہلے شہید کر دیا گیا تھا۔ رب کریم نے ہمیں حیات عطا فرما دی ہے۔ رب کریم نے ہمیں حیات عطا فرما دی ہے اور کہا ہے کہ جاؤ اپنے بھائی کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، ان کے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ ارے جن کے غلاموں کو رب کریم شہید ہونے کے بعد ایسے زندگیاں عطا فرماتا ہے، اس میرے آقا کا کیا حال ہوگا؟ میرے آقا کی حیاتی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، کیا کہتے ہو؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں، اور کیسے زندہ ہیں؟ اللہ، آج تو تم مصطفیٰ کریم کی حیاتی کے بارے میں کہہ رہے ہو، ہمارے علماء سے پوچھو۔ اللہ، علماء کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے وہ حیاتی دی، پچھلے جمعے میں عرض کر رہا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو ہاتھ لگا دیں وہ مردہ زندہ، جس کو پاؤں لگا دیں وہ مردہ زندہ۔ ارے مردہ تو وہ ہے جس میں کبھی جان تھی، مصطفیٰ کریم تو پہاڑ کو ہاتھ لگا دیں پتھر چلنے لگتے ہیں۔ یہ چلنا زندہ کا کام ہے، یہ بولنا زندہ کا کام ہے، یہ سننا زندہ کا کام ہے۔ میرے مصطفیٰ ہاتھ لگائیں دور کی بات ہے۔ علماء نے لکھا مصطفیٰ جس راستے سے گزرتے تھے، ہوا لگ کے جس پتھر کو لگتی تھی وہ پتھر زندہ ہوتا جاتا تھا، وہ پتھر درود و سلام پڑھنے لگتا تھا، وہ پتھر پکارنے لگتا تھا، آقا کی بارگاہ میں گفتگو کرنے لگتا تھا۔ وہ پتھر اگر مصطفیٰ کریم کی جسم سے ہوا لگ کے گزرے تو پتھر زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نبی کی حیاتی کے بارے میں سوال کر رہا کہ نبی زندہ ہے یا نہیں؟ اس نبی کا ہاتھ لگ جائے، اس کے غلاموں کا ہاتھ لگ جائے، سبحان اللہ، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ ارے وہاں عیسیٰ جا کے مس کرتے تھے، یہاں تو قدموں کا دھون مل جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اور دھون بھی دور کی بات ہے۔ اسے جو ہے میں نے روایت عرض کی تھی امام بہقی نے دلائل نبوہ میں، اور اسی طریقے سے حضرت امام ابن ابی دنیا نے من عاشا بعد الموت میں اس کو بسند نقل کیا۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں ایک عورت تھی مہاجرہ، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ہمیں پتا چلا جوان بیٹا ہے، بیمار پرسی کے لیے گئے، جا کے بیٹھے تھے، ہمارے دیکھتے دیکھتے اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ہم نے چادر اس کے چہرے پہ دی، اس کی ماں کو کہا تیرا بیٹا فوت ہو گیا۔ ماں اس نوجوان کے سرانے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اللہ، میں نے مکہ تیرے نبی کے لیے چھوڑا تھا، میں نے سارے رشتے ناتے تیرے نبی کے لیے چھوڑے، میں نے کائنات تیرے نبی کے لیے چھوڑ دی، تو نبی کے لیے ایک بیٹا نہیں چھوڑ سکتا تھا؟ میں نے ساری کائنات تیرے نبی کے لیے چھوڑ دی، ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ بھی لے گیا۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم اس نبی کا نام آیا، اس ماں نے ایسی بات کی، اس پہ مرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا، اپنے ہاتھوں سے چادر اٹھا کے اٹھتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا۔ تو نام لیا جائے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس نبی کی حیاتی کے بارے میں سوال کرتے ہو، انشاءاللہ العزیز اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ محفل میں یہیں سے شروع کر کے وہ جو دلائل خاص مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیاتی کے لیے قرآن و سنت میں ہیں، انشاءاللہ وہ دلائل آپ دوستوں کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ ہماری ان ناقص سی باتوں کو قبول فرما لے۔ ایسا فرماتا ہے، مجھے یاد نہیں رہتا، ایسا فرماتے ہیں کہ ہر تقریر کے آخر میں یہ شعر پڑھا کریں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، اور میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ